آج پھر صبح صبح وہی فقیر آ کر گلی میں صدا لگانے لگا، جو روز اس وقت آ کر سارے محلے سے مانگا کرتا تھا۔ مجھے اس فقیر کے آنے سے سخت کوفت ہوتی تھی، کیونکہ اس کے آتے ہی اماں اپنے حصے کی روٹی جا کر اسے دے آتی اور خود بھوکھی رہتی۔ پہلے ہی ہم لوگ بہت مشکل وقت کاٹ رہے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد سے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، اور اس میں سے بھی اماں اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیتی۔ اس فقیر کا حلیہ بھی مجھے عجیب ہی لگتا تھا۔ بڑے بڑے کڑے ہاتھوں اور گلے میں پہنے ہوتے، اور آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالا ہوتا تھا، جس سے اس کی شکل عجیب سی لگتی تھی۔ پورا محلہ اس فقیر کو سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ اس فقیر کی دعا میں بڑا اثر ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اس سے اختلاف رکھتی تھی اور اسے ناپسند کرتی تھی۔ جب بھی اماں اسے اپنے حصے کی روٹی جا کر دیتی، وہ فقیر بدلے میں کہتا کہ تجھے اللہ بیٹا دے گا جو تجھے کما کما کر کھلائے گا اور تیرے دن پھیر دے گا۔ مجھے اس دعا سے فقیر جھوٹا لگتا تھا، کیونکہ ابا کو اس دنیا سے گئے 7 سال ہو چکے تھے۔ میرا نام فریہ ہے، سب پیار سے مجھے فری کہتے ہیں، اور میری فہرست میں بس میرے ماں باپ ہی آتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کو اپنے آس پاس دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہ ہی میرا کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، بس محلے میں ہی 1 2 دوستیں تھیں جو کبھی کبھی فری فری کہہ لیتی تھیں۔ جب میں نے تھوڑا ہوش سنبھالا اور اسکول جانا شروع کیا تو اپنے دوستوں کو ان کے رشتہ داروں کے گھر زیادہ جاتے دیکھتی تو بہت اداس ہوتی کہ میرا کوئی رشتہ دار کیوں نہیں ہے۔ اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ میرا کوئی بہن بھائی اس دنیا میں نہیں، اور تیرے باپ کے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ سارے رشتے توڑ لیے گئے تھے۔ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا، سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا تو ہمیں شام کو کھانا ملتا تھا۔ میری ماں کو پیروں اور فقیروں پر بڑا اعتماد تھا، وہ ہر پیر کے پاس جاتی تھیں اور اپنے حالات کے بدلنے کی دعائیں کرواتی تھیں۔ کہتی تھی کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ اگلے سال ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے اور کوئی بہت بڑی خوشی ملے گی۔ میں نے کہا اماں مجھے تو بہن یا بھائی کی خوشی چاہیے۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہو جس کے ساتھ میں کھیلوں۔ خود اماں کو بھی بیٹے کی بڑی آرزو تھی۔ میں 8 سال کی تھی مگر اماں نے کہا اگلے سال ہمیں کوئی خوشی ملے گی۔ میرے دل میں بھی امید جگا دی تھی، لیکن اگلے سال خوشی کی بجائے وہ ثانیہ ہو گیا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا باپ روز کی طرح کام کے لیے گھر سے نکلا مگر واپس چارپائی پر آیا۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے معلوم نہیں ہو پایا کہ ابا کو کیا ہوا تھا، بس اتنا ہی یاد تھا کہ ابا مر گئے۔ حیرت تو مجھے اماں پر ہوئی جو اتنی بڑی خبر سن کر بھی سکون سے بیٹھی رہی۔ مجھے آخری بار ابا کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا۔ محلے والے کہنے لگے بیچاری بیوہ ہو گئی اتنی سی عمر میں۔ ابا کے جنازے پر میں نے پہلی بار اپنے گھر میں لوگوں کا رش دیکھا تھا۔ کسی کے منہ سے سنا کہ میرے تایا اور چاچا بھی آئے تھے، مگر انہوں نے بس اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کی اور چلے گئے۔ مجھے پیار کرنا تو دور کی بات، انہوں نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میری ماں بالکل خاموش تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ بہا۔ میرے باپ کی تدفین ہو گئی تو میری ماں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سارا وقت باہر کیا کرتی تھیں۔ شام کو گھر آتی تو ہم دونوں کے لیے کھانا لے آتی۔ میں اماں سے پوچھتی کہ اماں سارا دن کہاں جاتی ہو؟ تو سکون سے کہتی کام کرنے جاتی ہوں۔ میں بڑی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے لوگوں کی باتیں بہت بری لگتیں۔ جب محلے والی عورتیں اماں کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں، میں اماں سے پوچھتی تو کہتی لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ ایک دن میں اسکول جا رہی تھی کہ میں نے راستے میں ماں کو دیکھا، وہ ایک کوٹھی کے اندر جا رہی تھیں۔ مجھے بھی تجسس ہوا تو میں بھی اماں کو آوازیں دیتی اندر تک چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت گھر تھا، میں نے اماں کو یہیں آتے دیکھا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ اچانک کے کمرے سے میری ماں باہر نکلی، مجھے یوں گھر میں پھرتا دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ جلدی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہی گھر سے باہر لے آئی، اور مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے اماں نے کہا کہ تو اندر کیسے آئی؟ میرا پیچھا کر رہی تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا اماں میں تو اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں آپ کو دیکھا، آپ کو آواز دیتے ہوئے پیچھے آ گئی۔ اماں نے غصے سے کہا کہ خبردار، آج کے بعد اگر تم نے راستے میں بھی مجھے کہیں دیکھ لیا تو مجھے آواز نہیں دو گی اور نہ ہی میرے پیچھے آؤ گی۔ وہ میرا گھر نہیں، میرے مالکوں کا ہے،
میں وہاں کام کرنے جاتی ہوں۔ آج کے بعد سے مجھے تم اس راستے سے گھر جاتی نظر نہ آؤ۔ اپنا اسکول آنے جانے والا راستہ بدل لو۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں 13 سال کی ہو گئی تھی اور اماں ابھی تک مجھے بچی ہی سمجھتی تھیں۔ اگلے 2 سالوں میں ایک دم ہی میں بڑی ہو گئی۔ میں 15 سال کی تھی، مگر میرا قد اماں جتنا ہو گیا تھا، اس لیے میں اب گھر سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ ایک دن اس فقیر کو اپنی گلی سے گزرتے دیکھا تو میں اور اماں بازار سے آ رہے تھے۔ جب اس وقت اس نے راستے میں کچھ کھانے کو مانگا، اس وقت اماں کے ہاتھ میں جتنے پیسے تھے بس فقیر کو دے دیے۔ بدلے میں اس فقیر نے اماں کو بیٹے کی دعا دی، جسے سن کر میں تو ہنس پڑی، مگر اماں تو یوں خوش ہوئیں جیسے انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ جیسے ہی اس فقیر کو پتہ چلا کہ بیٹے کی دعا پر خوش ہو کر اماں نے پیسے دیے ہیں، اس نے روز ہماری گلی میں آنا شروع کر دیا۔ آتا اور صدا لگاتا۔ اماں بھاگ کر جاتی اور اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتی۔ میں کہتی، اماں تم بیوہ ہو، ابا کو مرے 7 دن نہیں 7 سال گزر گئے ہیں، تمہیں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اماں تو جیسے روز اسی دعا کے انتظار میں رہتی۔ میں نے میٹرک کر کے ایک ہسپتال میں نوکری کر لی تاکہ اب میں اماں کو کام کاج سے منع کر لوں۔ ایک دن ہسپتال میں نے اماں کو دیکھا۔ میں حیران ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کس لیے آئی تھیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے آئی تھیں۔ یہ سن کر تو میں انتہائی شوق ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہا اپنا سر پھاڑ لوں۔ اماں کو کیا ہو گیا تھا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھیں؟ گھر میں ہر وقت بن ٹھن کے رہتیں۔ میں کچھ کہتی تو اماں الٹا مجھے ڈانٹ دیتی۔ فقیر کے آنے پر بھاگی بھاگی جاتی، بیٹے کی دعا پر یوں خوش ہوتی جیسے واقعے میں ہی ان کو بیٹا مل جانا ہو۔ اور اب ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کیا مطلب تھا؟ ایک سوچ میرے ذہن میں یہ آئی کہ کیا کہیں اماں سچ میں تو؟ میں نے جلدی سے لا حول ولا پڑھی، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو تبھی پیدا ہوگا نا جب اماں نے شادی کی ہو۔ اگر اماں چاہتی تو شادی کر سکتی تھی، میں نے کون سا منع کیا تھا جو اسے چھپ کر شادی کرنی پڑتی؟ لیکن روز الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی۔ میں تو شرمندگی کے مارے کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی کہ یہ میری ماں ہے۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اماں چاہتی کیا ہیں، کیوں یہ سب کر کے اپنا مذاق بنوا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز بھی ہنسے تھے کہ عجیب عورت ہے، روز الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اماں سے صاف اور سیدھی بات کرنی پڑے گی، اس طرح تو اپنا تماشا بنوا رہی ہیں۔ میں نے گھر جا کر ماں کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اماں مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اماں نے بجائے دروازہ کھولنے کے اندر سے ہی آواز دی کہ ابھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، شام ہو رہی ہے، صبح بات کریں گے۔ میں نے کہا، اماں دروازہ تو کھولو، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ اماں نے دروازے سے سر نکالتے ہوئے پوچھا، ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، اماں کیا کمرے میں کوئی ہے؟ اس سوال پر اماں گھبرا گئی تھیں، یا مجھے لگا تھا کہ وہ گھبرا گئی ہیں۔ کہنے لگی، نہیں تو کمرے میں کس نے ہونا ہے؟ تم آؤ اندر آ کر بات کرو۔ میں کمرے میں چلی گئی، ہر طرف نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ مطمئن ہو کر میں نے پوچھا، اماں روز فقیر جب بیٹے کی دعا دیتا ہے تو تم اسے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ تم بیوہ ہو؟ اماں چند سیکنڈ خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، وہ بیچارہ دعا دیتا ہے، دینے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا، اماں کمرے میں مجھے کیوں نہیں آنے دیتی؟ اماں نے کہا، ابھی تو تم آ کر بیٹھی ہوئی ہو، میں نے کب تمہیں منع کیا؟ اماں کے پاس جیسے ہر سوال کا جواب تھا۔ اب میں نے جب سوال پوچھا مجھے یقین تھا کہ اماں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اماں مجھے بتاؤ کہ تم روز ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہو؟ میرا یہ سوال سن کر اماں حیران رہ گئیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کی پرچیاں لکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں سوال کا جواب دیتی، بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تو اماں کی اس سوال سے بچت ہو گئی۔ ان کی پڑوسن آ گئی تھیں۔ اب گھنٹہ تو اس نے یہیں رہنا تھا۔ میں نے سوچا کل پوچھوں گی کہ اماں الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہیں روزانہ۔ اگلے دن رات کے 10 بج رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے وقت دروازے پر جانا مجھے منع تھا، اماں ہی دروازہ کھولتی تھیں۔ ابھی بھی اماں ہی دروازے پر گئیں۔ سامنے پڑوسیوں کا بچہ تھا۔ اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، خالہ امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ اماں کی وہ پکی سہیلی تھی، اس لیے جلدی سے دروازے سے ہی اس کے ساتھ چلی گئیں، یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ بند کر لینا۔ اماں کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اماں کے کمرے کی طرف آ گئی اور اماں کے بستر پر لیٹ گئی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
کیونکہ اماں سمجھ کر کسی نے اچانک اماں کا نام لے کر مجھ پر سے کمبل ہٹایا تھا اور میری چیخ نکل گئی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ میری سانس اتنی خراب ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کسی نے ماں کے دھوکے میں مجھ پر سے کمبل پیچھے کیا تھا اور اماں کا نام لیا تھا۔ میں گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی کہ سامنے اماں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مجھے اس طرح گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگیں کیا ہوا؟ میں نے ساری تفصیل بتائی۔ اماں نے ساری بات سننے کے بعد مجھے کہا کہ تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں اماں، کمرے میں کوئی تھا، میں نے خود کسی کی آواز سنی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں گئیں اور 1 منٹ کے بعد مجھے آواز دے کر کہا کہ آ کر دیکھ لو، کوئی نہیں ہے یہاں۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو واقعی کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اماں نے کہا بس دیکھ لیا، کہا بھی تھا کہ کوئی نہیں ہے یہاں، تمہارا وہم ہے۔ میرا ذہن کسی طور پر وہم ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میرے ساتھ وہ سب حقیقت میں بیتا تھا۔ میں نے سوچا اماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ اماں کے کمرے میں جن بھوت تو نہیں، کیونکہ مجھے بڑے عرصے سے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں روز صبح 7 بجے گھر سے نکلتی تھی اور رات کے 7 بجے گھر آتی تھی، اور اماں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اب تم نوکری نہیں کرو گی، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی تھیں۔ میں ہسپتال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو محلے کی ایک اور لڑکی مل گئی۔ مجھے کہنے لگی تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا چل رہا ہے میرے گھر میں؟ وہ کہنے لگی دیکھو بات کا برا مت ماننا، میرا مقصد تمہیں سچائی سے آگاہ کرنا ہے۔ پورا محلہ تمہاری ماں کو لے کر باتیں بنا رہا ہے۔ میں نے بھی بے چینی سے پوچھا کیسی باتیں؟ وہ کہنے لگی یہی کہ تمہاری ماں نے شادی کر لی ہے چھپ کر۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی؟ کل رات کے بعد سے تو میرے ذہن میں یہی شکوک و شبہات ہیں۔ کل رات جو آواز مجھے سنائی دی تھی وہ مردانہ آواز تھی۔ میں نے اس کو مسکرا کر کہا کہ فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں تو اماں کو کہتی رہتی ہوں کہ شادی کر لو، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ اس لڑکی کو پھر جیسے تیسے تسلی کروا کر میں اندر ہی اندر بری طرح سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو باتیں کر دیتے ہیں، چاہے بات کوئی بھی نہ ہو، وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اماں اب کی بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ تمہیں سچ بتانا پڑے گا۔ اماں اس فقیر کی صدا پر روٹی دینے باہر نکلی تو میں نے بھی ان کی گفتگو سننے کے لیے کان لگا لیے۔ اماں اس وقت جیسے کہہ رہی تھی کہ بابا جی ابھی تک بیٹے کی خبر نہیں ملی۔ وہ ڈھونگی بابا کہنے لگا کہ مل جائے گی بیٹا، مل جائے گی، آج ہی ٹیسٹ کرواؤ، مل جائے گی۔ اماں اس کے بعد بہت خوش ہوئیں۔ اصل میں نے ہی اس فقیر کو کہا تھا کہ میری اماں سے یہ کہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں الٹرا ساؤنڈ کروانے ہسپتال آئے گی۔ میں نے وہاں کے ڈاکٹر کو بھی اپنی مدد کے لیے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ فلاں نام اور حلیے کی عورت آئے گی تو آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے کہنا ہے کہ وہ بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یوں اپنی ماں کو بیوقوف بنانا اچھی بات نہیں ہوتی، مگر سچ جاننے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں تھوڑی دیر بعد ہسپتال چلی گئی اور میں گھر پر رکی رہی اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے۔ میں نے آج ہسپتال سے چھٹی کی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد اماں کی واپسی ہوئی۔ بہت خوش لگ رہی تھیں، اتنی خوش کہ اس سے خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ گھر آئیں تو میں نے کہا کہ اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ بہت خوش دکھائی دے رہی ہو، سب خیریت ہو؟ کہنے لگی ہاں سب خیریت ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں تو میں نے کہا اماں ابھی اندر نہ جاؤ، میں نے کمرے میں آگ لگا رکھی ہے۔ میری پوری بات سنے بغیر ہی اماں آگ کا نام سن کر حواس باختہ ہو گئیں، جلدی سے مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئیں۔ میں نے پہلے ہی دھواں پھیلا رکھا تھا۔ میں نے کہا اماں کمرے سے باہر آ جاؤ، میں نے وہاں پر پیٹرول چھڑک دیا ہے، آگ لگی ہے، کیونکہ آپ کے کمرے میں جنات ہیں، یہ سب کرنے کو مجھے پیر صاحب نے ہی کہا ہے۔ میں نے اماں کو دکھایا جہاں تھوڑی سی جگہ پر پیٹرول پھینکا تھا، ماچس کی تیلی پھینکی تو آگ بھڑک اٹھی۔ اماں حواس باختہ ہوئے کمرے میں بھاگ گئیں۔ جلدی جلدی سے پانی چھڑکایا تو الماری میں ایک طرف ایک کمرہ نظر آیا۔ سنیے باہر آ جائیے، اس سے پہلے کہ پورے کمرے میں آگ لگ جائے۔ میں فاتحانہ انداز میں خود کو داد دینے لگی۔ دیکھا کیسے رنگے ہاتھوں پکڑا میں نے اپنی ماں کو، لیکن الماری سے باہر نکلتے آدمی کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی۔ میرے سر پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا ابا آپ الماری کے پیچھے؟ خفیہ کمرے سے نکلنے والا کوئی اور نہیں میرا باپ تھا۔ اسی طرح اماں تیزی سے باہر بھاگی اور بالٹی بھر کر پانی پھینکا۔ تھوڑی سی آگ بجھائی، لیکن اب اصل آگ تو میرے اندر چل چکی تھی۔
7 سالوں بعد ابا کو یوں سامنے دیکھنا، وہ بھی اس قسم کی صورتحال میں، میرے لیے بہت غیر یقینی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی یہ وہی شخص ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، جس کو مرے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے اس انداز میں کھڑے دیکھ کر اماں آگے بڑھیں اور بولیں، میں جانتی ہوں میں نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تجھ سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ سچ اس طرح سے سامنے آئے گا، ورنہ میں تجھے بتانے ہی والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے اور تیرے ابا نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہمارے گھر والے ہماری شادی کہیں اور کروانا چاہتے تھے۔ تمہارے باپ کے گھر والے کافی امیر تھے، اس لیے انہیں ایک چھوٹے گھر کی بہو قبول نہیں تھی۔ تمہارے دادا نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے سب چھوڑ کر ہم دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے شہر آ گئے۔ تمہارا باپ بعد میں کئی بار اپنے باپ کو منانے جاتا رہا، مگر وہ بہت سخت تھے، نہ مانے۔ اس میں بڑی وجہ تمہارے چاچا اور تایا کا رویہ تھا۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں اور میرا شوہر اس حویلی میں رہے۔ ہمیں بے دخل کروانے کے لیے وہ اپنے باپ کے کان بھرتے رہتے تھے کہ کبھی بھی ان کو معاف نہ کرنا۔ تمہارے باپ کے خاندان کا ایک عجیب رواج تھا کہ جائیداد میں صرف لڑکے کو حصے دار بنایا جاتا تھا۔ تمہارے تایا کی 2 لڑکیاں تھیں اور چاچا کی بھی 1 لڑکی تھی، بیٹا کسی کا نہیں تھا۔ کئی سال گزر گئے اور تمہارے دادا کا دل نرم ہوا اور انہوں نے تمہارے باپ کو کہا کہ بیٹا پیدا کرو اور میرا پوتا لے کر آؤ، میں اس دن تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ خبر دوسروں کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح آدھی جائیداد تمہارے باپ کے پاس چلی جاتی۔ اماں یہاں تک کہانی سنا کر چپ کر گئیں اور ابا کو کہا کہ آگے آپ بتائیے کہ کیا ہوا۔ ابا کہنے لگے کہ میرے بھائیوں کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کہیں میں بیٹا پیدا کر کے ابا کی آدھی جائیداد نہ لے لوں، اس لیے انہوں نے میرے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے اپنی ہی موت کا جھوٹا ڈرامہ کرنا پڑا تاکہ سب کو یقین آ جائے۔ میرے جنازے پر میرے دونوں بھائی آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا۔ ان کے جاتے ہی فوراً میری بیوی یعنی تمہاری ماں، اس نے مجھے باہر نکال لیا۔ ہم کسی اور محلے میں چلے گئے صرف اس لیے کہ وہ لوگ تمہیں اور تمہاری ماں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں روح پوش رہا، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل، صرف تمہاری ماں سے ملتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہو جائے۔ ایک بار بیٹے کی خوشخبری مل جاتی تو میرا باپ مجھے معاف کر دیتا، مگر اس بھاگ دوڑ میں اتنے سال گزر گئے کہ معلوم ہی نہ ہو سکا اور تم اتنی بڑی ہو گئی۔ میں کچھ ایسے گھر میں چھپ کر رہ رہا تھا۔ اس دن میں نے ہی تمہیں تمہاری ماں کے دھوکے میں آواز دی تھی۔ اماں نے ابا کے چپ ہونے کے بعد کہا، لیکن اب اللہ نے ہماری سنی ہے۔ میں ابھی الٹرا ساؤنڈ کروا کر آئی ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ ہمارا اتنے سالوں کا صبر رنگ لے آیا۔ اماں اور ابا کی بے تحاشا خوشی دیکھ کر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ میں نے ہی ڈاکٹر کو جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ میں صبح اسپتال ڈیوٹی پر گئی تو وہ ڈاکٹر جس کو میں نے یہ سب کہنے کو کہا تھا، مجھے کہنے لگی، یار اصل میں کل میں خود نہیں آ سکی، خاندان میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ تمہاری اماں کیا آئی تھی؟ میں چونک کر سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ کل نہیں آئی تھی تو اس کا مطلب تھا کسی اور ڈاکٹر نے ماں کو چیک کیا تھا اور وہ خبر سچی تھی۔ میری ماں سچ میں ماں بننے والی تھی۔ میں اس وقت سجدے میں گر گئی۔ میں تو کل سے اماں اور ابا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے جھوٹ بلوایا تھا تو وہ کیا سوچیں گی، مگر خدا کی قدرت کہ یہ سچ ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ گھر جاتے ہوئے میں نے مٹھائی لی کیونکہ اب ہمارے دن پھرنے والے تھے۔ جیسے میرا بھائی پیدا ہوتا ہم اسے لے کر گاؤں جاتے اور دادا کو ساری حقیقت سے باخبر کرتے، جس کے لیے میرے ماں باپ نے اتنے سالوں سے دکھ سہے۔ بعد میں یہی ہوا۔ دادا نے دوسرے بیٹوں کو سزا دی اور ان کو ان کے حصوں سے محروم کر دیا اور معافی بھی منگوائی۔ میرا بھائی ان کی جائیداد کا اکلوتا وارث ٹھہرا۔